رہا ہے؟ کہا نہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں. میں نے کہا خوش ہو جاؤ، اس سے بہتر چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ لبیک کہنے پر اگر تمہیں ہتھکڑیاں لگائی جائے فخر کے ساتھ جاؤ اور بارگاہ مصطفیٰ میں یوں عرض کرنا یا رسول اللہ دنیا چوری کر کے تھانے جاتی ہے، میں آپ کا نام لے کر تھانے میں. عزیزان گرامی وقار، بس چند باتیں آپ کے سامنے زیارت حرمین شریفین کے متعلق عرض کروں گا، اس لیے کہ لمبی تقریر کا وقت نہیں. علماء کرام گرمی میں بھی پریشان ہیں اور آپ حضرات بھی پریشان ہوں گے. جتنی دیر بیٹھیں گے پسینے میں شرابور ہوں گے. یہ میں بات جانتا ہوں، ایسی آپ نعت خانوں کو بھی کہتے رہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں جس کا بلاوا آیا ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. دنیا میں سب سے عظیم مقام پر کوئی جا رہا، ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا، اس کے اعزاز میں گھر سے باہر نکل آتے ہیں. ایک حاجی کو احرام پہنے ہوئے دیکھنا بھی یہ ثواب، اس کی رخصتی میں اس کے ساتھ چلنا بھی یہ ثواب، کیونکہ وہ جا رہا ہے اس عظیم مقدس مقام پر جس کے بعد کوئی اور مقام نہیں، اس اعلیٰ مقام پر جا رہا ہے. لیکن جانے والوں کی بھیڑ ہے، جو جا رہے ہیں ان سے میں کہتا ہوں ہندوستان سے تقریباً 1.5 لاکھ سے زیادہ جا رہے ہیں. بھیڑ کو مت دیکھو تم کس کے ساتھ جا رہے ہو اور کس عقیدے کے ساتھ جا رہے ہو، یہ بہت معنی رکھتی ہے بات. لاکھوں کی بھیڑ جا رہی ہوگی لیکن آپ کس حیثیت سے جا رہے ہیں؟ میرے عزیزوں، میں آج برملا یہ کہنا چاہوں گا، ایک سنی جائے تو پہلے بریلی کے امام کو پڑھ کر کے جائے. حرمین کا تقدس بھی اس کے سینے میں رہے گا. کس انداز سے جانا ہے اسے سب تمیز بھی آ جائے گی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے دوسرے حج کا سفر ہے اور حالت ایسی کہ دوسرے حج پر جانے کا قصد نہیں تھا، ارادہ نہیں تھا. آپ کی ماں اور آپ کے بھائی حج پر جا رہے تھے، رخصت کر دیا. ماں اور بھائی ممبئی تک پہنچ کے جہاز سے جانے والے تھے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ بے قراری اتنی بڑھ گئی کہ رات کو نیند نہیں، چین نہیں، سکون نہیں، کہ ایک قافلہ حرمین کی طرف چلا گیا ہے. ادھر بستر پر کروٹیں لیتے رہتے تھے کہ کاش میں بھی چلا جاتا. 8 دن تک برداشت نہ ہو سکا، پھر اپنا سامان اٹھایا اور خود بھی ممبئی پہنچے. اچانک جا کر جہاز کا ٹکٹ بھی خریدا اور اپنی والدہ ماجدہ اور اپنے بھائی کے ساتھ حج کے سفر پر روانہ ہوا. یہ عشق کا تقاضا ہے. ایک محبوب یا ایک محب اپنے محبوب کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے. جس بات کے لیے میں یہ بات چھیڑا ہوں سنی. لاکھوں کی بھیڑ آج بھی حج پر جا رہی ہے. وہاں جانے کے بعد کچھ لمبی لمبی داڑھی رکھے ہوئے لوگ ماتھے پر شامی کباب چڑھائے ہوئے ہیں. یہ ایسے عقیدے بیان کر رہے ہوتے حج فرض ہے اللہ کی طرف سے. حج ہو جانے کے بعد اب مدینہ جانا ضروری نہیں، اب مدینہ جانا کوئی واجب نہیں. اور پھر اس پر لوگ یہ بھی کہتے ہیں مدینہ اگر جانا ہی ہے تو مسجد نبوی دیکھنے کے لیے جا سکتے ہو، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جا سکتے ہو، اس کے علاوہ شریعت میں کچھ نہیں ہے. کس دل کے ساتھ یہ قوم کہتی ہے سمجھ میں نہیں آتا. کس انداز سے یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں آج تک سمجھ میں نہیں آتا. اعلیٰ حضرت نے سچ فرمایا اور تم پر کوئی میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. آپ سنیے، جن لوگوں نے کہا مدینہ جانے کی ضرورت نہیں اور چلے بھی گئے تو صرف مسجد نبوی دیکھنے کے لیے، اور ایک طرف بریلی کے امام سے پوچھو، اعلیٰ حضرت سے پوچھو آپ حج کے لیے جا رہے ہیں کیا ارادہ ہے؟ اللہ اکبر. ایک عاشق صادق کہتا ہے ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. اصل مراد حاضری اس پاک نے کی ہے. ہم تو حج کے لیے نہیں نکلے تھے، عزم تھا بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری،
لیکن میرے مصطفیٰ کی عنایتوں نے ہمیں حج بھی کرا دیا۔ ایک عاشق رسول یہ کہتا ہے ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں جا رہے ہیں اور ان کے طفیل اللہ تعالیٰ ہمیں حج بھی عطا کرا دیا۔ عزیزان گرامی وقار، اس عشق کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ کوئی حج پر جائے تو اس کی حج کی قبولیت بھی، اس کی حج کی قبولیت ہے۔ آج دو باتیں میں عرض کروں گا حرمین طیبین جانے والوں کے لیے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب مکہ میں تم دیکھو کہ کعبے سے بلند و بالا عمارتیں بن چکی ہوں گی۔ اس وقت تک نہیں تھے گھر، اب تو کعبے سے بلند، اتنی بلند کہ آسمان کو چھونے والی عمارتیں بن گئی۔ آپ نے فرمایا وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ یہاں آنے والوں کی تین قسمیں ہوں گی۔ ایک جماعت ایسی ہوگی جو خالص تجارت کے لیے آئی گی، دوسری جماعت ایسی ہوگی جو صرف سیاحت کے لیے آئی گی، پکنک کے لیے، ٹور کے لیے آئے گی، اور تیسری ایک جماعت جو آٹے میں نمک کے برابر ہوگی جو خالص اللہ کے لیے آئے گی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب وہ ایسا دور آ جائے، اے میرے عزیز تو آنا تو عمارتوں کو مت دیکھنا، خالق اسباب کی طرف توجہ رکھنا۔ آج حجاج کرام کے لیے بات بہت ضروری ہے۔ حضرت علاء بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے میں حج کے لیے نکلا تھا، سفر پر میں نے دیکھا ایک نوجوان کو، وہ بغیر کسی توشے کے نکلا ہوا ہے۔ اس وقت اونٹوں پر سفر کیا جاتا تھا، گھوڑوں پر سفر کیا جاتا تھا۔ ایک نوجوان تنہا جا رہا ہے قافلے کے بغیر۔ راستے میں حضرت ابن مبارک نے اسے پکڑ کر پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ اس نوجوان نے کہا میں حج کے لیے جا رہا ہوں خانہ کعبہ۔ تو آپ نے پوچھا کہ اس راستے میں سفر کے لیے کوئی چیز نہیں لے جا رہا ہے؟ اس نے پلٹ کر کے حضرت ابن مبارک سے کہا اگر کوئی تمہیں اپنے گھر میں دعوت کے لیے بلائے تو کیا گھر سے اپنے کھانا لے کر کے جاتا ہے؟ میں خود سے نہیں جا رہا ہوں، میں رب العالمین کی دعوت پر جا رہا ہوں، وہی میرے کھانے کا انتظام فرمائے گا۔ حالانکہ یہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے، ہر حاجی کو چاہیے کہ وہ اپنا زیادہ سفر لے جائے۔ توکل کا درجہ یہ تھا۔ حضرت ابن مبارک فرماتے جب میں حج کے لیے وہاں پہنچا تو خانہ کعبہ کے طواف کے بعد اس نوجوان کو ایک جگہ کھڑے دیکھا، وہ پکار رہا تھا کہ یہ کیسا دستور ہے کہ جب بھی کوئی گھر میں دعوت کر کے بلاتا ہے میزبان گھر میں ہوتا ہے، مہمان کے آنے کے وقت میزبان ہوتا ہے، اور میں یہاں آ گیا ہوں مہمان بن کر، میزبان کدھر ہے؟ وہ چیخ رہا تھا۔ حضرت ابن مبارک فرماتے ہیں میں اس کے قریب کھڑا رہا، اچانک خانہ کعبہ کے پاس ایک بجلی چمکی اور اسے دیکھ کر کے وہ نوجوان غش کھا کر گر گیا اور پکارنے لگا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں مراد پہنچ گیا، اور اسی کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ ابن مبارک فرماتے ہیں وہ نوجوان کعبہ دیکھنے نہیں رب العالمین کے دیدار کے لیے آیا تھا۔ عزیزان گرامی وقار، حج بیت اللہ کو جانے والا آج وہاں پر حاجی جا کر کے دیکھتا ہے ہوٹل کے بیڈ کیسے ہیں، ہوٹل کے دروازے کیسے، ہوٹل کی اے سی کیسی ہے، آنے جانے کی گاڑیاں کتنی چمچماتی ہیں، سڑکیں کیسی بنی ہیں، حرم کی عمارتیں کیسی ہیں، اسی میں اس کے 40 دن گزر جاتے ہیں، اسی کیلکولیشن میں رہ جاتا ہے۔ صبح کیا پکایا تھا، دوپہر میں کون سا بوفے لگا تھا، رات کے وقت کھانے کے کتنے انتظامات تھے، اسی سارے معاملات میں وہ اپنا حج کا سفر پورا کراتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، جو حج پر جا رہے ہیں ان کے لیے نصیحت ہے کہ وہ دنیا چھوڑ کر کے جائیں۔ جانتے ہیں جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو یوں عرض کرتے خانہ کعبہ کے احاطے میں جیتو الیک حاربا یا اللہ، اے اللہ میں دنیا سے بھاگ کر تیرے پاس آیا، جبکہ حضور کے پاس کون سی دنیا تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دنیا جمع کر رکھی تھی؟ دنیا سے آپ کا ترک تعلق مشہور ہے، آپ کا زہد مشہور ہے، لیکن اس کے باوجود میرے آقا جب حرم کعبہ میں آتے تو کہتے مولا میں دنیا سے بھاگ کر تیری پناہ میں آیا۔ آج کا حال یہ ہے ساری دنیا لے کر کے جا رہے ہیں اور حالات وہاں پر ایسے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے اب تو عمرے کے واجبات بڑھ گئے، طواف تھا، صحیح تھی، حلق تھی، اب سیلفی بھی واجب ہوگی۔
ہر ایک کو خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر کے سیلفی لینا ہے، فوٹو لینا ہے۔ حد ہو گئی میرے عزیزوں، بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری کے وقت رونگٹے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ جس دربار کے سامنے سے ہم گزر رہے ہیں وہاں پر لوگوں کو دیکھا، ایک ہاتھ میں چپل، ایک ہاتھ میں فوٹو، موبائل